بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا, اس میں خبریں ہی خبریں ہیں, بے شمار خبریں ہیں, اور خاص طور پہ سائفر کیس اب تک جتنی سماعت ہو چکی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے, اور آئندہ کے ارادے کیا ہیں وہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اور پلس یہ کہ عدالت کے اندر ماحول کیسا ہوتا ہے, کیا اس میں وکلا کو آزادی ہے بات کرنے کی, اور عمران خان صاحب کو ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو ہے, اور عدالت پہ جیل کے اندر کتنا پریشر ہے. اور ایک کرنل صاحب موجود ہوتے ہیں, آفتاب باجوہ صاحب نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا, اس میں کافی خبریں ہیں, بہت زیادہ خبریں ہیں. تھوڑا سا لمبا ہے, 22-24 منٹ کا ہے, لیکن خبریں بہت ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. سائفر کہا جا رہا ہے کہ سائفر چوری ہو گیا تھا, عمران خان صاحب لے کے چوری ہو گیا, ان کو لے کے چلے گئے, پھر اعظم خان صاحب کا ان کو بھی اٹھا لیا گیا, ان سے کوئی ایک بیان لیا گیا. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. کل اچانک خبر آئی کہ جناب سائفر تو مل گیا ہے. تو سائفر کہاں سے برآمد ہوا؟ یہ سائفر جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہے, اور جو استغاثہ کا گواہ ہے, یعنی سرکار کا جو گواہ ہے, انہی میں سے ایک گواہ ہے چٹھا صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے. اب اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ایک میڈیا کو خبر دے دی گئی کہ چوری ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ایک ہوا کھڑا کیا گیا. وہ کوئی کاپی چوری ہوئی ہی نہیں, اوریجنل سائفر ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور وہ جو اس کاپی کا جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ چٹھا صاحب ہیں, گواہ ہیں استغاثہ کے. انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے, جب بھی آپ مجھے بلائیں گے تو میں اس کو عدالت کے سامنے لے کے آ جاؤں گا. تو یہ ہے, اتنا سیکرٹ پیپر ہے جس کے بارے میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, جیل, ٹرائل, بند کمرے کی معاملات سارے چلائے جا رہے ہیں, کسی کو ہوا نہیں لگنے دی جا رہی, لیکن وہ سائفر کی کاپی ایک گواہ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. تو بہرحال دوسری جانب جو سائفر کورٹ ہے وہ اس میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کو بھی ایکٹ کو بھی چیلنج کیا گیا, اور جو خصوصی عدالت جج تعینات کیے گئے ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. تو اوپن ٹرائل مانگا جا رہا ہے, اس پہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس میں عدالت نے وزارت قانون کے جوائنٹ سیکرٹری لیول کے افسر کو جمعرات کو طلب کر لیا ہے, اور انہیں کہا ہے کہ بتایا جائے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی باقاعدہ ضابطے کے تحت ہوئی, یعنی کہ آج طلب کیا گیا ہے. اور چیئرمین عمران خان کی سنگل بینچ کے خلاف اپیل پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے, اور سنگل بینچ نے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے, اور عمران خان نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی تھی, اور اس کی سماعت آج ہوگی. اور ایڈوکیٹ تھے سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہر نکل کے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ سارے ہمارے آئین کا بنیادی نقطہ ہے کہ جج حکومت کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرتی ہے, یعنی کہ جس ہائی کورٹ کی ڈومین میں ہے وہ ہائی کورٹ جج تعینات کرتی ہے. تو یہ الٹی گنگا ہے کہ گورنمنٹ جج تعینات کر رہی ہے, اور ٹرائل کورٹ کی منظوری وفاقی حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے, اور حکومت کیا ہے سپریم کورٹ نے بتا دیا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حکومت سے مراد ہے فیڈرل کیبنٹ. اگر وفاقی کابینہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ سے اجازت لینی چاہیے تھی. آئین اور قانون کے مطابق مقدمات کھلی عدالتوں میں چلنے چاہیے. میری رائے کے مطابق اس تمام ٹرائل میں کارروائی کو کرعدم قرار دیا جانا چاہیے. یہ ہے صورتحال, اور یہ ہے سائفر کی حقیقت, اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو سائفر کا جو نکلے گا غبارہ تو ویسے ہی پھٹا ہوا ہے, اس کا تو غبارہ کب کا پھٹا ہوا ہے. سائفر کے پلے کچھ نہیں ہے. سائفر تو صرف عمران خان صاحب پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, قریشی صاحب پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, بچانا ہے. اصل میں سائفر کے اوریجنل جو کردار ہیں ان کو بچانا مقصود ہے, ساری ڈائیورٹ ادھر کی ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی بارگیننگ کے لیے بھی رکھا ہو کہ بارگیننگ ہو جائے. تو یہ تو سائفر کی خبر ہے. دوسری جانب جو کل عمران خان صاحب کی تصویر جاری کی گئی, اس تصویر کے بارے میں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تصویر بہت پرانی ہے, اور وہ تصویر اس لیے جاری کی گئی کہ زہر دینے کا جو انکشاف کیا آفتاب باجوہ صاحب نے, ایڈوکیٹ نے, تو اس کے بعد کھلبلی مچی, اور انہوں نے کہا کہ فی الفور کوئی تصویر ایسی جاری کی جائے جس کے بعد تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل وہ ٹھیک ہیں, اور ان کی صحت اچھی ہے, اور انہوں نے کہا بھی ہے, یہی پیغام بھی دیا ہے کہ باہر جا کے بتائیں, میڈیا کو بتائیں, وکلا برادری کو بتائیں, یوتھ کو بتائیں کہ میں تو اپنی جدوجہد کر رہا ہوں, آپ لوگ تگڑے ہو جائیں اور آپ سارے مل کر یہ کام کریں. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے کہ وکلا, لائرز اور جرنلسٹ, ان کی ایک مشترکہ ایسوسی ایشن بن رہی ہے, اور ان کا ایک مشترکہ
एक्शन कमेटी बन रही है, दोनों मिलकर ये काम करेंगे। और इस सिलसिले में चौधरी इर्तज़ा अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब और दीगर जो जय्यद वकला हैं, उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मीडिया बिरादरी से भी रब्ते किए जा रहे हैं ताकि वकला और मीडिया जो है एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये जो उठा लिया जाता है, बंदे को उठा लिया जाता है, सियासतदानों को भी उठाया जा रहा है, वकला को भी उठाया जा रहा है, मीडिया को भी उठाया जा रहा है, ये सिलसिला रोके। क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कल इंकशाफ कर दिया है कि शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ दौरान हिरासत, उनको जब उठाया गया उनके साथ क्या किया, सदाकत अब्बासी के साथ क्या हुआ, उस्मान डार साहब के साथ क्या हुआ, जितने भी लोग उठाए जाते हैं उनके साथ क्या बदतरीन सलूक किया जा रहा है। चपेड़ें भी मारी जाती हैं, वीडियोस भी बनाई जाती हैं और कीड़े मकोड़े भी छोड़े जाते हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है दौरान हिरासत और इंतहाई बेहुदा गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो इसलिए ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं वो फैलती जा रही हैं और उसमें कोई बेहतरी के चांसेस जो हैं वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। अगर सूरत हाल कंट्रोल में हो और स्क्रिप्ट के मुताबिक अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हो रही हों तो फिर तो ठीक रहता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक चल नहीं रहा, एक कदम उठाते हैं वो कदम फारिग हो जाता है, दूसरा उठाते हैं वो फारिग हो जाता है, 3 कदम पीछे आना पड़ता है। ये सब कुछ हो रहा है और ख़ासतौर पे मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, कुछ नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों को उठाया जा रहा है, इंतहाई शरीफ लोगों को, नौजवान पढ़े लिखे नौजवान जो कि पॉलिटिक्स में उनको उठाया जा रहा है और उनको उठा के कभी DI खान, कभी टांग, कभी कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी तामील नहीं की जा रही, उनको भी बेतौकीर किया जा रहा है। बहरहाल सूरत हाल ये है। अब चौधरी इर्तज़ा अहसन साहब पे भी जहर आलूद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, उसके लिए फयाज चौहान साहब को उतारा गया मैदान में और वो चौधरी इर्तज़ा अहसन साहब के खिलाफ या दूसरे वकला के खिलाफ इस तरह से, और उन्होंने फरिया इदरीस के साथ भी जो बदतमीजी की है वो भी सामने है। उसकी वजह यह है कि ये ग्राउंड में हार रहे हैं और ये सवालात कहते हैं, हमसे सवालात भी ना पूछें और हमें कुछ कहें भी ना। असद उमर साहब ने यह कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया, लिहाजा उन्होंने जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद उन्हें भी 9 मई का नोटिस जारी कर दिया गया कि आए जनाब 9 मई की आपसे तहकीकात करनी है। तो ये है 9 मई की हकीकत। 9 मई में जो आपको स्टेटमेंट दे दे वो तो बरी जिम्मा और ना ही 9 मई को फिर कौमी सलामती को खतरा, ना ही कुछ और खतरा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ता, इमरान खान को बुरा भला नहीं कहता और इस्तेकाम पाकिस्तान या जिस भी पार्टी की चिट दी जाए वो अकॉर्डिंगली नहीं चलता, तो वो 9 मई का गद्दार ठहरता है और उसके खिलाफ काम शुरू हो जाता है। तो इससे बच्चा अब वाकिफ हो चुका है 9 मई की हकीकत से। तो ये कल शेख रशीद साहब ने भी बता दिया। पहले उन्होंने कहा था ये इंतहाई लानती किरदारों ने किया है, 9 मई का वाकया जिसने भी किया वो लानती लोग हैं। और दूसरा कल फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ और उन्होंने ये भी कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 2 हलकों से लड़ूंगा, कलमदाबाद से लड़ूंगा। और उन्होंने अपने भतीजे राशिद शफीक साहब को अपना सियासी जानशीन और अपना बेटा मुकर्रर कर दिया कि आज के बाद हमारी सियासत एक है, 2 सीटों की सियासत है, ये भी कर दिया। मतलब कि अब किसी को भी माफ नहीं करना, असद उमर साहब को माफ नहीं करना, चौधरी इर्तज़ा अहसन साहब को भी उन पे भी गंद उछालना है, सरदार लतीफ़ खोसा पे भी गंद उछालना है। जो भी मीडिया पर्सन आएगा, सियासतदान आएगा, जो भी इंडिपेंडेंट बात करेगा उसके खिलाफ ये गंद उछाला जाएगा। और उसके लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनके फयाज चौहान साहब को मैदान में उतारा गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रोग्राम्स पे आते हैं, लेकिन जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो वो उठकर चले जाते हैं। अब आते हैं जनाब एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ दिया गया और उनकी जमानतें मंजूर की गई आने से पहले ही, बैरून मुल्क आने से पहले ही 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल बाद वापस आए और उनको आउट ऑफ द वे जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स उनको रिलीफ दिया गया, उनकी गिरफ्तारी से रोका गया और उनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ गिरफ्तारी से रोका गया बल्कि उन्होंने जलसे वलसे भी किए, सब कुछ किया, तकरीरें की। और अब जो फैसला आया है वो फैसला बड़ा ही अफसोसनाक है। मैं कम से कम यही कहूँगा, अफसोसनाक है। और कम से कम मुझे तो शर्म आ रही है कि फैसला ये है कि जो तारड़ साहब की था, तारड़ साहब की पिटीशंस थी वो दुरुस्त नहीं थी, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, वो खारिज की गई हैं। जिन पिटीशंस पे रिलीफ मांगा गया और जिन दरखास्तों को लेके गया था तारड़ साहब, उस पर यही तनकीद हो रही थी कि इमरान खान साहब जो खुद चल के गए बायोमेट्रिक्स के लिए और वहाँ बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे,
ان کو دروازے کھڑکیاں شیشے توڑ کے سر پھاڑ کے گریبان سے اٹھا کے ان کو تو لے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب موجود بھی نہیں ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اٹارنی بنتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، کورٹ منع بھی کر دیتی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو جب یہ تنقید کافی ہوئی تو اب جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی درخواستیں قابل سماعت نہیں تھیں، وہ پروسیجر پورا نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ نیب نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو گرفتاری نہیں کرنا چاہتے، اور نیب نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا، اس لیے ان کو یہ ریلیف مل گیا۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جناب ان کی عمر چونکہ 74 سال ہے، اور اس لیے نواز شریف صاحب کی عمر چونکہ 74 سال ہے، وہ جیل میں رہ نہیں سکتے، اس لیے بھی ان کو یہ ریلیف دیا گیا۔ تو اس وقت وہ تو سزا یافتہ ہیں، سزا یافتہ ہیں، عدالت سزا سنا چکی ہے، غلط ہے صحیح ہے ایک سائڈ پہ رکھیں، سزا سنا چکی ہے۔ عدالت ان کی سزا سسپینڈ کر کے ضمانت تو دے سکتی ہے، لیکن جو ریلیف ان کو دیا گیا وہ نہیں بنتا تھا۔ اب ان کو کہا گیا 74 سال کے ہیں، تو 74 سال کے اگر نواز شریف صاحب ہیں تو 76 سال کے پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو تو اس طرح سے رولا جا رہا ہے، کبھی کس جیل میں، کبھی کس جیل میں، کبھی کس تھانے میں، کبھی کس تھانے میں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب 76 سال، اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کا بھی تو ابھی سزا ہی نہیں ہوئی، ان کا تو ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا، ان کی عمر ہے 76 ایئر، کینسر کی پیشنٹ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسا کوئی رعایت نہیں کر رہے، ایسا کوئی ریلیف نہیں دے رہی عدالت جو کہ نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر، وہ بھی 65 سے اوپر کے ہیں، وہ بھی تقریباً 70 سال کے ہوں گے کم از کم، وہ سینیٹر ہیں، اور ان کے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہو رہے، اور وہ بھی ان کا بھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، ان کو بھی 9 مئی میں دھرا گیا ہے۔ تو یہ ہیں میاں محمود رشید ہیں، دل کے مریض ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، خاتون ہیں، سابق پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو بھی کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا۔ باقی خدیجہ شاہ ہیں، باقی دیگر بہت ساری خواتین ہیں، بہت سارے رہنما ہیں، ہزاروں کارکنان ہیں، ان کو چھوڑ دیں، باقی جیلیں عام قیدیوں سے بھری پڑی ہیں، جو بزرگ ہیں، کیا ان کو بھی پوچھا گیا کبھی کسی نے کہ جناب یہ ان کا کیا ہے، یہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ جناب وہ تو پیٹیشن ہی غلط تھی، لیکن چونکہ نیب نے یہ کہہ دیا لہٰذا ریلیف سارے کا سارا ان کو دے دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ سچویشن ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ ہے معاملہ اور یہ ہے حقیقت۔ جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک اچھی لیڈرشپ نہیں لے کے آئیں گے، جب تک صاف شفاف الیکشن نہیں کروائیں گے، رول آف لا اور آئین کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ترقی پذیر، بلکہ ترقی پذیر سے بھی نیچے کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔